اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکیں، استفادہ کر سکیں، اور یہ بہترین موقع ہے۔ ماہ رمضان بہترین اپورچونٹی ہے، فرصت ہے ہم سب کے لیے کہ کیونکہ دل آمادہ ہوتے ہیں اہل البیت علیہ السلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا اس آمادگی سے جو خدا نے ہمارے وجود کے اندر ماہ مبارک رمضان میں بائی ڈیفالٹ رکھ دی ہے، اس سے ہم استفادہ کریں اور ان تعلیمات کو حاصل کر کے ان کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور ان کے اوپر فوراً عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ دیکھیں، ہمارا ٹاپک ہے اہل البیت علیہ السلام کا فیملی سسٹم، اور ایک آئیڈیل فیملی سسٹم ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ حدیث ثقلین کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاں دو گران بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و عطرتی اہل بیتی، قرآن اور میرے اہل البیت۔ بس اگر ہمیں فیملی سسٹم بھی لینا ہے، اپنی فیملی کو جنت بنانا ہے، بہشتی خاندان بنانا ہے، تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کے محضر مبارک کے پاس۔ اب دیکھیں، چونکہ ہمارے پاس 3 سیشنز کا ٹائم ہے، ان 3 سیشنز کے اندر مختلف ٹاپکس ہم بیان کریں گے۔ آج کے سیشن میں ایک ہم جستجو کریں گے، چیک کریں گے کہ کیوں ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر اس قدر مشکلات پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، یہ جو میں نے ابھی بات کی یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ممکن ہے آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس لیکچر کو سن رہے ہیں، آپ بھی ممکن ہے اپنی فیملی میں بہت زیادہ مسائل کو فیس کر رہے ہوں۔ البتہ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ فیملیز مسائل کا شکار ہے، تو یہاں پر صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مثلا میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان مسائل ہیں۔ نو، میں جب آپ کی خدمت میں فیملی کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر اس اہل البیتی پرسپیکٹو سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اہل البیتی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر فقط ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہے، یہاں پر بچے اور ماں باپ کے درمیان کے ریلیشن کی بات ہوتی ہے، اور خالہ بھانجے کے درمیان جو ریلیشن ہونا چاہیے اس کی بات ہوتی ہے، اور ایز اے ہول ایک فیملی سسٹم کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے، وہ آئیڈیل شکل کیا ہونی چاہیے کہ جس کے اندر تمام جو فیملی ممبرز ہیں، ماں باپ ہیں، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، بھتیجے، بھانجے، ان تمام کے درمیان جو ریلیشن شپس ہونے چاہیے وہ ایک آئیڈیل اس مارک اپ پہ ہونا چاہیے۔ یہ اہل البیت علیہ السلام ہمیں بتائیں گے۔ لیکن آج جو میں آپ کی خدمت میں فوکس کروں گا وہ یہ ہے کہ خصوصاً ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو مسائل ہیں، اور اسی طرح جو صلہ رحمی کے جو مسائل ہیں، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ مسائل ہیں، واٹ از دا روٹ پرابلم، وہ جڑ کیا ہے اس بیماری کی، مشکل کہاں سے۔ مثلا اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے اسپرچولی، معنوی طور پر، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ایک وائف اگر اپنے شوہر سے مثلا سیٹسفائیڈ نہیں ہے اسپرچولی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، تو کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں فیملیز کے اندر آج وہ سکون اور آرامش اور سیٹسفیکشن کا احساس نہیں پایا جاتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہونا چاہیے بالآخر؟ قرآن مجید کے اندر سورہ روم آیت نمبر 21 میں خداوند سبحان نے کیا فرمایا کہ فیملی سسٹم اور ازدواج، شادی باعث سکون ہونا چاہیے۔ وہ فیملی سسٹم کہ اس آیت کے مطابق خدا فرماتے کہ اگر اس فیملی کے اندر محبت اور مودت آ جائے تو یہاں پر سکون اور جنتی لائف وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، وہ جنتی لائف در حقیقت جہنمی لائف میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر
اگر آپ اپنی ہی پاکستانی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، اگرچہ ہمارا فوکس فقط پاکستانی سوسائٹی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیملی مسائل ہیں یہ صرف اس وقت پاکستانی سوسائٹی جو فیس نہیں کر رہی ہے، بلکہ دیگر جو مسلمان کمیونٹیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، وہ سب ان مسائل کا شکار ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان تمام مسائل کی جڑ دو چیزیں ہیں، وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن مثلا میں نمونے کے طور پر ان مشکلات کے بارے میں لسٹ ڈاؤن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہمیں ایک شعوری طور پر کانشیسلی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یس، یہ مشکلات تو پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک مشکل کیا ہے؟ محبت اور مودت کا کم ہونا، اس کا ریشیو کم ہونا، اس کی پرسنٹیج کا کم ہو جانا ان چند سالوں کے اندر۔ آپ دیکھیں ہسبینڈز اپنی مثلا وائفز کے سامنے جو ہے محبت کا اظہار کم کرتے ہیں۔ البتہ محبت کے اظہار میں فقط آئی لو یو کہنا تو نہیں ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی وائف کو آئی لو یو کہے لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے جو اس آئی لو یو کے بالکل اگینسٹ ہے، تو یہ محبت کا اظہار تو نہیں ہوا۔ یا یہ یوں کہوں کہ محبت کا اظہار تو ہے لیکن عملی نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، اپنے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔ یا اسی طرح وائف کے یا بیویوں کی طرف سے اپنے شوہروں کی نسبت آپ دیکھیں محبت اور مودت کا اظہار کم ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ملتا ہے، اپنی سوسائٹیز کے اندر نظر آتا ہے۔ ایک اور مشکل جو ہمیں نظر آتی سوسائٹیز کے اندر، وہ فیملیز کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان سکون کا احساس کم ہو چکا ہے۔ شوہر کو اپنا سکون گھر سے باہر نظر آتا ہے، بیوی کو اپنا سکون موبائل میں نظر آتا ہے، سوشل میڈیا میں نظر آتا ہے۔ مثلا بہت زیادہ آپ دیکھیں ایسے شوہر حضرات ہیں جو ویکینڈ، جب سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، خصوصاً سنڈے، تو آپ دیکھیں کہ شوہر حضرات بجائے اس کے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کہاں سپینڈ کرتے ہیں؟ دوستوں کے یہاں۔ غلط ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اکثر ٹائم فیملی سے باہر۔ کیوں؟ ڈنر کرنا ہے تو مجھے دوستوں کے ساتھ جا کر ڈنر کرنا ہے، ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ بھائی گھر میں بیوی بچے اکیلے بیٹھے ہوئے، اب ان کو آپ نے کہیں اور چھوڑ دیا ہے مثلا، ٹھیک ہے، اور آپ چلے گئے ہیں ڈنر کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ٹھان لی کہ مجھے ہر ہفتے ہر سیٹرڈے نائٹ اپنے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ کس نے کہا؟ اوکے، دوستوں کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو ٹائم دینے کے چکر میں فیملی کو جو زیادہ حقدار ہے ہم ان کو ٹائم نہ دے رہے ہوں۔ اسی طرح وائفز بھی ہیں، بیویوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ بیوی مثلا بعض اوقات جب اسے سوشل میڈیا یا موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ اس وقت موبائل استعمال کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہماری فیملیز میں ایک کامن پرابلم کیا جو نظر آتا ہے، وہ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہسبینڈ وائف یعنی ماں باپ بچے بھی بیٹھے ہوئے، شوہر کھاتے کھاتے موبائل استعمال کر رہا ہے، بیوی جو ہے وہ مثلا غذا لیتے ہوئے اپنی جو ہے وہ موبائل کو بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ یا مثلا بیوی ناشتہ کر رہی ہے صبح صبح، شوہر آفس چلا گیا ہے، وائف یا ماں جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ یا سفرے پہ ناشتہ کر رہی ہے اور بچے بھی ناشتہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے یا 3 سال کا بھی بچہ ہے، یہ وائف جو ہے موبائل استعمال کر رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ موبائل کا استعمال، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں کہ جو آرامش کو، سکون کو ختم کر دیتی ہیں فیملی کے اندر، ٹرسٹ اور بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہائی لائٹ کریں گے مزید۔ ایک اور اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ طلاق عاطفی ہے۔ کیا مطلب طلاق عاطفی ہے؟ ایموشنل طلاق۔ رسمی طور پر آفیشلی شوہر اور بیوی نے مثلا طلاق نہیں لی ہے، طلاق کے لیے کیس فائل نہیں کیا ہے اپنے کمیونٹی سینٹر میں یا مثلا کسی عالم کی خدمت میں، لیکن ان کا رہن سہن اس طرح سے ہے، طور طریقہ اور لائف سٹائل اس طرح سے کہ آپس میں چونکہ سیٹسفیکشن نہیں تو یہ فیملی ایموشنل طلاق کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن کیوں رہ رہے ہیں؟
کیونکہ بالآخر بچے ہیں، اور بچے کہاں جائیں گے پھر اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. تو یہ وہ ساری ریزنز ہیں اور وجوہات ہیں، اسباب ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور بچوں کی خاطر زندگی گزاریں، ایک چھت کے نیچے زندگی گزاریں. طلاق عاطفی، ایموشنل طلاق کا شکار ہے. یہ بیماری پائی جاتی ہے. ایک اہم مسئلہ اس وقت جو یعنی وائرس کی طرح بہت ہی سلو اور نظر نہ آنے والا، بعض وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، کورونا اس کی بہت تلخ مثال ہے. اوکے، وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس، شادی سے باہر کے لو افیئرز. انفارچونیٹلی یہ ایک وائرس ہے جو پھیلتا جا رہا ہے. شوہر وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے. اسی طرح وائف. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے، اگر میں پاکستانی سوسائٹی کو فوکس کروں، پاکستانی سوسائٹی جو کہ اسلامک سوسائٹی ہے، مسلمان سوسائٹی ہے، ایسی سوسائٹی کے اندر جو ڈرامے اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں ان کے اندر یہی چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. یعنی جو سٹوریز بنائی جا رہی ہیں ڈراموں کے اندر وہ یہ ہیں. اب میں نہیں کہوں گا پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کوئی مجھے کہے کہ یہ تو کانسپیریسی تھیورسٹ ہے، نو، لیکن یہ سٹوریز ہمیں نظر آتی ہیں ہر ڈرامے کے اندر. ایکسٹرا میرٹل مسائل، یہ ایک مسئلہ. ایک اہم مسئلہ فیملی ممبرز کے درمیان اختلاف. مثلا بہنوں کا آپس میں ریلیشنز نہ ہونا. میں اس سے بات نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے اس کو دعوت دی تھی تو وہ میرے گھر پہ نہیں آئی. جب میں نے اس کو فون کیا تو اس نے میرے فون کا جواب نہیں دیا، بس اب میں اس سے بات نہیں کروں گی. بھائیوں کا آپس میں تعلق کا ختم ہو جانا ہے، کم ہو جانا، ایک دوسروں کو فون نہیں کرنا. اور اسی طرح فار ایگزامپل بچوں اور ماں باپ کے درمیان تعلقات کا کم ہو جانا. ایک ہوتا ہے کہ ریلیشنز کا کم ہو جانا، دوسرا اختلاف. البتہ یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ ایک بڑا اس وقت بحران ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے جس کو دینی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ قطع رحمی. ریلیشنز نہ ہونا، ریلیشنز کا ڈسکنیکٹ ہونا، کٹ آف ہو جانا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں گا قرآن مجید سے، آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اصل وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. اگر وہ ہم نہیں جانیں گے، یعنی بیماری کی جو جڑ ہے نا، اس کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. دیکھیں، قرآن مجید کے اندر جو اہم ترین وجہ جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال نے اسماء حسنہ کی یا اسماء الہی کی تعلیم عطا فرمائی اور اس کے بعد حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا، ایک آیت جو ہمیں سورہ طٰہٰ کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، خدا نے کہا اے آدم تم جاؤ جنت میں سکونت اختیار کرو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو، بہرہ مندی اختیار کرو، لیکن ایک وارننگ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر ایک وارننگ آئی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر دوسری وارننگ آئی ہے. سورہ بقرہ کے اندر کیا وارننگ آئی ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم تم جاؤ جنت میں اپنی وائف کے ساتھ، لیکن نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس درخت کے نزدیک مت جانا. خدا نے کہا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی یہ شجرہ، یہ جو درخت ہے نا، یعنی آدم علیہ السلام کو خداوند نے متعال دکھا رہے ہیں کسی دس از دا ٹری، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو نیئر دس ٹری. اوکے، سورہ طٰہٰ کے اندر ایک اور وارننگ ہوشیاری دلا رہے ہیں خداوند سبحان، وہ کیا کہ یا آدم ان ھذا، پھر خدا کہہ رہے یہ دیکھو، یہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں آئے گا.
اور یہ جان لو کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اے آدم، ایسا نہ ہو کہ تم ابلیس کی باتوں میں آ جاؤ، ابلیس کے وسوسے کا شکار ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں یہ تمہیں جنت سے نکال دے. یعنی تم ابلیس کی اطاعت کے نتیجے میں جنت سے نکالے جاؤ، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں پھر زندگی بھر زحمتیں ہی زحمتیں اٹھانا ہوں گی. تمہاری لائف پھر ڈیفیکلٹ ہو جائے گی if you obey ابلیس. اب یہ خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام کو وارننگ دے رہے ہیں، شیطان کی وارننگ. کیا یہ وارننگ، کیا یہ ہوشیاری، کیا یہ ہوشدار صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ ہوشدار انسان کے لیے ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ صرف اور صرف پروفٹ آدم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، انسان کا قصہ ہے، میرا اور آپ کا قصہ ہے. نتیجے میں خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ. اب اس کو شادی شدہ لائف میں تطبیق کرتے ہیں. خدا نے سورہ روم کے اندر آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا کہ تم شادی کرو، اوکے، زوج اور زوجہ بنو، ازدواج کرو، جس کے نتیجے میں سکون تمہاری لائف میں ایجاد ہوگا. کیا مطلب سکون؟ جس کی لائف میں واقعاً وہ حقیقی سکون ایجاد ہو جائے تو یہ لائف جنتی لائف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قطعاً جنتی لائف ہوگی. یعنی دنیا کے اندر خدا فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری دنیاوی لائف کو، جس میں سختیاں ہیں، زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، پسینہ بہانا ہے، لیکن میں تمہاری فیملی لائف کو جنتی لائف بنانے کو تیار ہوں. I can make your دنیاوی and worldly life a heavenly life. بہشتی زندگی بنا دوں گا. اگر تمہیں جنت چاہیے تو پہلے شادی کرو، اور شادی کے بعد مودت اور محبت کی لائف گزارو. یہ تمہاری جنتی لائف ہو جائے گی. بے شک جتنی بھی باہر کی مشکلات ہیں، لیکن چونکہ تم نے شادی کی ہے اور تمہاری شادی کے اندر محبت اور مودت ہے، جس کے نتیجے میں سکون ہے، بس یہ لائف تمہاری جنتی لائف ہے. لیکن اے انسان، یہ ذہن میں رکھنا کہ تم بہشت میں ہو، لیکن اس بہشت کے اندر ایک شیطان بھی میں نے رکھا ہے. البتہ وہ جو جنت ہے جو انسان حساب و کتاب کے بعد قیامت کے اندر اور حساب و کتاب کے بعد جائے گا، اس میں شیطان نہیں ہوگا. لیکن اس بہشت میں شیطان ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی فیملی لائف میں مزے کر رہے ہو، اس محبت و مودت کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو، لیکن تم ایسا نہ ہو کہ شیطان سے غفلت اختیار کرو. کہ اگر تم اس کی نسبت غفلت اور اگنورنس اختیار کرو گے تو فلا یخرجنکما من الجنہ، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی مثلا اگر بیوی شوہر کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت کرے، نفس امارہ کی اطاعت کرے، تو کیا ہوگا؟ فتشقا. اس آیت کے مطابق فتشقا، پھر تمہاری لائف ایک زحمتی اور ایک مشقت کی لائف بن جائے گی. اگر شوہر بھی شیطان کی اطاعت کرے تو سیم ریزلٹ. اب میں آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے حوالے سے سورہ یوسف آیت نمبر 100 کی ایک آیت تلاوت کروں گا. آپ دیکھیں اس آیت کے اندر خداوند سبحان اس راز کو بتا رہے ہیں، اس سیکرٹ کو بتا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف اور برادران یوسف، the brothers of یوسف کے درمیان تفرقہ ایجاد ہوا. کس سے یہ تفرقہ ایجاد ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم ہیں، نبی ہیں، ان کی طرف سے، ان کے وجود مبارک کی جانب سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو تفریقے کا باعث نہیں ہے. تفریقے کا باعث وہ 11 بھائی ہیں. لیکن یہاں پر سوال ہے کہ وہ کون سا راز ہے، وہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ جو تفریقہ ان بھائیوں نے ایجاد کیا حضرت یوسف کے ساتھ، وہ ہمیں پتا چلے. دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 100،
آیت لمبی ہے, میں اس آیت کا آخری حصہ پڑھوں گا. کوشش کریں, چونکہ ماہ رمضان ہے, موبائل میں اپلیکیشنز ہیں یا ہارڈ کاپی آف دا قرآن آپ اپنے پاس رکھیں اور اس آیت کو ہم ساتھ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا آخری حصہ دیکھیں. ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی ہے. حضرت یوسف فرما رہے کہ اس کی بات شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ایجاد کیا, تفرقہ ایجاد کیا, کہ اس کے بعد پھر خدا نے میرے اوپر لطف کیا, اور وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے. کون باعث ہے اختلاف کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود بتا رہے, شیطان. شیطان ہے جو فیملی ممبرز کے درمیان اختلاف ایجاد کرتا ہے. کیوں آج ہماری سوسائٹی کے اندر فیملی ممبرز کے درمیان, بھائی بھائی یا بہن بہن کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے؟ فون تک نہیں کرتے آپس میں. اگر فون کرتے ہیں تو سامنے والی قبول نہیں کرتی کہ میں تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اگر وہ گھر جاتی ہے اپنی بہن کے یا وہ اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے تو وہ قبول کرنے کو وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. یہ کون ہے پیچھے جس نے اس قدر فساد ایجاد کیا ہے, اختلاف اور تفریقہ ایجاد کیا ہے ریلیشن شپس کے درمیان؟ شیطان. کون ہے جو ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے سے دور رکھتا ہے؟ شیطان. شادی سے پہلے آپ دیکھیں نکاح ہوتا ہے, منگنی ہوتی ہے, بہت بہترین مثلا عشق و عاشقی کی زندگی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی رخصتی ہوتی ہے, جیسے ہی ایک وائف گھر میں آتی, قدم رکھتی ہے, اس کے 6 مہینے بعد, 1 سال بعد آپ دیکھیں ریلیشن شپس سرد ہو جاتے ہیں, ٹھنڈک آ جاتی ہے ریلیشن شپس کے اندر. وہ جو بہترین گرم ریلیشن شپ سے اسپرچولی ایموشنلی لو لائف تھی, آپ دیکھیں وہ اب ٹھنڈی ہو گئی. کیوں؟ شیطان نے یہ کام کیا ہے. میں اور آپ آسانی سے شیطان کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے یہ میرا اپنا خیال ہے. بیوی اس طرح سے سوچتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ مثلا یہ جو میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی ہوں یہ تو میرا اپنا تھاٹ ہے. نہیں, یہ آپ کا اپنا تھاٹ نہیں, شیطان کا وسوسہ ہے. یہ ایسا کوئی تھاٹ, ایسا کوئی مثلا خطر اور خطورات جو فیملی ریلیشن شپس کو ختم کرنے کے لیے ہوں, اختلاف ایجاد کرنے, قطعاً و قطعاً یہ شیطانی اختلاف, شیطانی تھاٹ ہے, شیطانی سوچ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس ہمیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں, ہمیں ان کی وارننگ کو لے لینا چاہیے, خدا کی وارننگ کو قبول کرنا چاہیے, اور اپنی فیملی ریلیشن شپس کو یہاں پر اصلاح اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ یہاں پر بات شیطان کی آ گئی ہے اور شیطان کی ہی بات کرنی چاہیے, اصل میں جو مسئلہ پیش آئے نا وہ کیا؟ غفلت ہے. غفلت شیطان سے, اور غفلت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اصل جو ٹاپک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ 2 چیزوں کی نسبت غفلت کی وجہ سے فیملی کے اندر, فیملیز کے اندر, خاندانوں کے اندر مسائل ایجاد ہوتے ہیں. اصل مسئلہ غفلت ہے. یہ حضرت یوسف نے بھی ہمیں بتا دیا, خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک. ٹھیک ہے, اب ہمیں بھی خدا یہ بتا رہا ہے. اب اگر میں غفلت اختیار کروں شیطان سے تو یہاں پر اختلاف ایجاد ہوگا. اب سوال, آج کے زمانے میں بلاکر شیطان ہر زمانے میں ہے, ہر مکان میں ہے. شیطان ہر زمانے میں اس زمانے کے حساب سے ظاہر ہوتا ہے, تجلی کرتا ہے. اگر آج 21ویں صدی ہے, 21st سینچری ہے, تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آج کا عدو, آج کا شیطان, کہ خدا اس کے بارے میں ہمیں وارننگ دے رہا ہے, کس شکل و صورت میں ظاہر ہوا ہے.
اگر میں اور آپ اس کو نہیں پہچانیں گے اور ماہ رمضان ہم نے بغیر شیطان شناسی کے گزار دیا تو یہ فائدہ نہیں ہے اس مہینے کے اندر عبادتوں کو انجام دینے کا. وہ چیز اب میں یہ یہاں سے جلدی گزروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور لائک 15-20 منٹس کے اندر I have to end this session. میں آپ کو بہت ہی ہیڈ لائنز آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر مشکل کہاں پیش آ رہی ہے. وہ یہ کہ آج کے زمانے میں شیطان ویسٹرن سیولائزیشن کے ذریعے ظاہر ہوا ہے. اگر کوئی ہمارے ایک استاد خدا ان کی حفاظت کرے طول عمر عطا فرمائے, ان کی ایک ڈسکشن تھی نفس امارہ کے اوپر, نفس کے اوپر بحث تھی, اور پھر جو نفس کی جو کیٹیگریز ہیں, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے اور دیگر کیٹیگریز, ان میں جب وہ نفس امارہ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہ یوں فرما رہے تھے کہ آج اگر کوئی نفس امارہ کی سوسائٹل اور معاشرتی شکل کو دیکھنا چاہے تو وہ ہے مغربی تمدن, دا ویسٹرن سیولائزیشن. یہ ویسٹرن سیولائزیشن نفس امارہ کا ظہور ہے, نتیجہ ہے. یہی ہالی ووڈ, یہی جنسی اور فساد اور فحشہ کے جو مسائل ہیں جو ویسٹ سے یہاں پر ہمارے معاشروں میں منتقل ہو رہے ہیں, یہ نفس امارہ ہے. البتہ نفس امارہ اور شیطان میں ایک فرق ہے, وہ کبھی ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اگر ہم شیطان کا بروز, شیطان کی تجلی دیکھنا چاہیں آج کے زمانے میں, وہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے. اس ویسٹرن سیولائزیشن نے مختلف ٹولز اور ابزار اور چیزوں کے ذریعے, وسائل کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے دماغوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر انفلٹریٹ کیا ہے, نفوذ کیا ہے. کہ ان میں سے ایک اہم ترین ٹول ہالی ووڈ ہے, اور پھر اس ہالی ووڈ نے انڈیا کے اندر, بالی ووڈ کے اندر نفوذ کیا, انفلٹریٹ کیا, اپنا وہی نفس امارئی کلچر, سیٹنک کلچر کو بالی ووڈ کے اندر مثلا پینیٹریٹ کیا, انفلٹریٹ کیا. اور آپ دیکھیں اس وقت انڈیا کے اندر فیملی مسائل کس قدر ہیں, پاکستان سے بھی زیادہ ہیں وہاں پر. پھر بالی ووڈ کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ڈراموں کے اندر, ہمارے پاکستانی ڈراموں کے اندر یہی انفلٹریشن ہمیں نظر آتا ہے انفارچونیٹلی. وہی مسائل جو میں نے آپ کو اس سیشن کے شروع میں جن کا ذکر کیا تھا, مثلا ایکسٹرا میرٹل افیئرز, فیملی ممبرز کے درمیان سکون کا نہ ہونا, محبت کا نہ ہونا, اختلاف کا ہونا, فساد کا ہونا, یہ سب ہمیں آپ دیکھیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بعد پاکستانی ڈراموں میں نظر آتا ہے. اور پھر ہمارے جو مومنین ہیں, مسلمان ہیں, چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ حضرات, وہ ان ڈراموں کو آپ دیکھیں کس قدر ریگولیرٹی کے ساتھ اور پنکچویلٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان روزانہ اسی میڈیا کو دیکھے گا تو اس کی ذہنیت کیا شیطانی ذہنیت نہیں بنے گی, وہی شیطانی ذہنیت جو آج ویسٹرن سیولائزیشن, مغربی تمدن کی شکل و صورت میں ظاہر ہوئی ہے. دوسری طرف سے آپ دیکھیں ہم اس قدر انفارچونیٹلی ہمیں معلوم بھی نہیں ہم کا بعض اوقات کیا اعمال انجام دیتے ہیں, کیا کون ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کو بنا رہا ہے, کیا ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اپنے لائکس اور ڈس لائکس بنا رہے ہیں, کیا میں کانشیسلی آگاہی کے ساتھ اپنی پسندیدہ چیزوں کو انتخاب کرتا ہوں, یعنی کوئی اور میرے لیے میرے ذہن میں نفوذ کر کے میری پسند کو ایجاد کرتا ہے کہ یس یہ تمہاری پسند ہے, یہ تمہارے لائکس ہیں, لائک دس, یہ تم اس کو لائک کرو, اور پھر ہم لائک کرتے ہیں. مجھے یہ کپڑے پسند ہیں, آپ دیکھیں اس وقت ایک اہم چیز جو ویسٹرن سیولائزیشن کا ایک نمود ہے, ایک ظہور ہے, وہ لباس ہے, پینٹ شرٹ. غلط ہے پینٹ شرٹ, غلط نہیں ہے, لیکن یہ پینٹ شرٹ جب اس شیطانی اہداف کی سمت جائے پھر یہ برا ہے, پھر یہ غلط ہے. آج آپ دیکھیں اب آپ صرف ریسرچ کر لیں, میں ماں باپ سے کہوں گا, پیرنٹس سے کہوں گا, جائیں یوٹیوب پہ تھوڑا ریسرچ کریں آپ کہ اس وقت ویسٹ کے اندر جو لباس کی حالت ہے, اگرچہ پاکستان میں بھی نظر آتا ہے ہمیں, وہ کیا
کہ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لڑکے ہیں وہ پھٹی ہوئی پینٹس نہیں پہنتے تھے، لیکن آج آپ دیکھیں گھٹنوں سے اور زانوؤں سے پینٹس کو جو ہے وہ انڈسٹریل طور پر مطلب پھٹی ہوئی پینٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ جو ہے وہ خریدتے ہیں بچوں کے لیے اور پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، اور فخر ہے کہ وی آر اپ ٹو ڈیٹ، ہم فیشن کے مطابق چل رہے ہیں. یہ وہ ان سب کانشیسلی جو ہمارے ذہنوں میں انفلٹریشن کی جا رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. لینگویج کو آپ دیکھیں، لینگویج ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک تجلی انگلش لینگویج ہے. اگرچہ انگلش زبان سیکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام خود کہتا ہے کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنا ہے اور مثلا علم کے لیے اگر فلاں زبان کو سیکھنا ضروری ہے، بسم اللہ کریں، آپ زبان سیکھیں. آپ کو جاب نہیں مل رہی چونکہ آپ کو زبان نہیں آتی، آپ زبان سیکھیں، جاب حاصل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب یہ زبان ان شیطانی اہداف کے لیے استعمال کی جائے، پھر پرابلم ہے، پھر مسئلہ ہے. آپ دیکھیں یہی زبان انگلش لینگویج ہمیں آٹومیٹکلی آتی ہے. ابھی جو بچے مثلا یوتھس آ رہے ہیں جو ابھی 17 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، کوئی ایک ایسا پاکستانی یوتھ ہے جس کو انگلش نہ آتی ہو؟ سب کو ہی. اور ایسی انگلش آتی ہے جیسے مثلا امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ایکسنٹ میں، اسی لہجے میں بات کرتے ہیں. لیکن انہی بچوں کو عربک نہیں سیکھنی جو قرآن کی زبان ہے، انہی بچوں کو فارسی زبان نہیں سیکھنی جس میں دین کی مختلف تفاسیر اور کتابیں اس وقت پبلش کی جا رہی ہیں. نہیں، لیکن چائنیز سیکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ چائنا سے ہمارا مثلا پاکستان کا اقتصادی معاہدہ ہوا ہے، تو اب چائنیز سیکھنا. کورین زبان سیکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو آج کل BTS کا شوق ہے. اوکے، BTS جو کہ کورین پاپ میوزیکل برانڈ ہے، اور جو پاکستان میں اس وقت جس کو بہت زیادہ پرچار کیا جا رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں. آپ دیکھیں بچوں کو کتنے لوگ پاکستانی اس وقت کورین سیکھتے ہیں، لیکن نہ عربک اور نہ فارسی. انفارچونیٹلی اس کو کہتے ہیں شیطانی تمدن اور ثقافت تو نہیں، تمدن کا مثلا پرچار جو کہ انفلٹریشن. اب میں آپ کی خدمت میں اسی چیز کو ویسٹرن سویلائزیشن یعنی آج کے شیطان سے غفلت کی نسبت جو خود ویسٹ میں، خود امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں جو اس کے نتیجے محقق ہو چکے ہیں، وہ آپ کے خدمت میں کچھ ہیڈ لائنز، کچھ ہیڈنگز اور کچھ سٹیٹسٹکس پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، اور ہم بھی انفارچونیٹلی اسی سمت، اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ دیکھیں میں 8 چیزوں کو، 8 ہیڈنگز کو یہاں پر ہیڈ لائن کروں گا آپ کے لیے، اور ان میں سے صرف 2 کی سٹیٹسٹکس بتاؤں گا. مثلا اس وقت ویسٹ میں، امریکہ میں، UK میں، فرانس، جرمنی، اٹلی میں، اوکے آپ جائیں، ایک اہم ترین اس وقت ڈیزاسٹر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈیزاسٹر وہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو پیش آیا ہے وہ سونامی نہیں ہے، وہ یہ موسمی ڈیزاسٹر نہیں ہے، وہ ہے فیملی سسٹم کا ڈیزاسٹر. یہ 1. 2، ازدواج اور شادی کے ریشیو اور پرسنٹیج کی کمی، اس میں کمی آنا، اس کا ڈیکریز ہونا. 3، دوسری طرف سے طلاق کے ریشیو کا بڑھنا، طلاق کی پرسنٹیج کا بڑھنا. 4، اب میں اس کو کیا کہوں، میں عجیب ہے، یعنی اب روم میٹس کا آپس میں اضافہ ہونا. ویسٹ میں اس وقت سنگل، بیچلرز یا طلاق یافتہ جو بھی کہہ لیں، کوئی بھی ایج، ان کے روم میٹس کا ہونا، اس میں اس کی پرسنٹیج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایکسپلینیشن کی ضرورت فی الحال ٹائم نہیں ہے. اسی طرح عورتوں کے اوپر خشونت کا اضافہ ہونا. 6، ویسٹ کے اندر پاپولیشن اور بچوں کی پیدائش کا کم ہونا. 7، اب میں اس کو کیا کہوں، یہ جو 7ویں ہیڈ لائن ہے عجیب ہے، حرام اولاد کی پیدائش میں اضافہ ہونا.
اور 8 جو کہ بہت تلخ ہے وہ ہے ہم جنس گرائی یعنی LGBTQ کا اضافہ ہونا. اب اس میں سے میں صرف 3 آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. یہ جو سب سے پہلی ہیڈ لائن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, دیکھیں یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ ٹاپک کیا اس کا دین سے تعلق نہیں, اس کا دین سے تعلق ہے. دین کا ایک اہم موضوع خدا فرمانے شیطان ہے, اور شیطان آج کے زمانے میں ویسٹرن سیولائزیشن مغربی تمدن کے ذریعے ظاہر ہوا ہے. تو اگر ہم شیطان کو نہیں پہچانیں گے تو کیا پتا پھر یہ شیطان ہمارے گھر میں آ چکا ہو اور ہم غافل ہو. میں آپ کو ایک نیوز بتاؤں, بیڈ نیوز, شیطان ہمارے گھر میں آ چکا ہے. شیطان ہماری سوسائٹیز کے اندر انفلٹریٹ کر چکا ہے ویسٹرن سیولائزیشن کے ذریعے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نہیں, جو 8 ہیڈ لائنز بتائی ہیں, یہ 8 کی 8 اس وقت ہماری مسلم سوسائٹیز اینڈ کنٹریز کے اندر شروع ہو چکی ہیں. یہ سب شروع ہو چکا ہے. تو کیا یہاں پر ہمیں ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ سب سے پہلا امپورٹنٹ ٹاپک وہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر فیملی سسٹم کے ختم ہونے کا, ڈسٹرکشن ہونے کا بحران اور ڈیزاسٹر. اب ایک ویسٹرن ماہر ہیں, ان کا نام اب میں لکھنا یہاں پر بھول گیا, یہ ان کی میں کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آئی تھنک برائس کانسٹنٹین ایسا کچھ ان کا نام ہے. یہ کیا فرماتے, میں انگلش میں ان کی عبارت پڑھوں گا. آپ سب کو الحمدللہ انگلش آتی تو مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں. یہ رائٹر امریکن رائٹر ہیں, اسکالر ہیں. ان دا لاسٹ 2 centuries in the history of America, امریکہ کے اندر آخری 2 صدیوں میں there has been never before so much disintegration and chaos in the family life in this country. اس قدر ان آخری 2 صدیوں میں آج ہمیں اس قدر ڈس انٹیگریشن ملتا ہے فیملی لائف کے اندر, یعنی فیملی ممبرز کے درمیان اس قدر تفرقہ ہے, اس قدر اختلاف ہے, اس قدر کیوس ہے کہ یہ ہمیں اس سے پہلے اس کا سابقہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس قدر جدائی ہمیں نظر آتی ہے. آگے دیکھیں, دا سوشل ڈیزاسٹر آف فیملی بریک ڈاؤن. کہہ رہے کہ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے کوئی کہے کہ آپ نے ترجمہ نہیں کیا. کہہ رہے کہ فیملی بریک ڈاؤن کا معاشرتی بحران, یہ خود ان کو اپنے سوسائٹل بحران کے اندر شمار کر رہے ہیں, فیملی سسٹم کا بریک ڈاؤن کو, which happens hundreds of thousands of times a year in America. کہ یہ فیملی بریک ڈاؤن امریکہ کے اندر ہزاروں, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ٹائمز پیش آتا ہے ایک سال کے اندر. اب وہ مثالیں دے رہے ہیں, کیسے؟ مثلا میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, وہ خود فرماتے ہیں. مثلا پیرنٹس اگینسٹ چلڈرن, والدین مثلا بچوں کے مقابلے میں, بچے والدین کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی نسبت ان کو رضایت نہیں ہے, راضی نہیں ہے. بچے ماں باپ سے, ماں باپ بچوں سے راضی نہیں ہے. ہسبینڈ اگینسٹ وائف, اوکے, سسٹر اینڈ بردر اگینسٹ ایچ ادر, شوہر بیوی کے مقابلے میں, بیوی شوہر کے مقابلے میں, بھائی بہن ایک دوسرے کے مخالف. آگے دیکھیں, گرینڈ فادرز اینڈ گرینڈ مدرز اگینسٹ دیئر پاسٹ برائڈز اینڈ سن ان لاز, ٹھیک ہے, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. اور اسٹیپ مدر اینڈ اسٹیپ فادر اگینسٹ دا پیرنٹس آف چلڈرن. مائی گاڈ, وہ ایک لسٹ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری ویسٹرن سوسائٹی میں. آخری میں یہ ایک اور اسکالر کا ایک کوٹ یہاں پر لے کے آتے ہیں, ایلون بی کرنن کا ایک کوٹ ہے. وہ یہ دیکھیں ان کی عبارت کتنی خطرناک ہے. ان دا اسٹارم آف ریسنٹ چینجز ان امریکہ, امریکہ کے اندر جو آخری جو طوفانی تبدیلیاں آئی ہیں, دا فیملی از پروبیبلی دا موسٹ کریٹیکل بیٹل گراؤنڈ. ان سوسائٹل طوفانوں میں سے فیملی شاید سب سے زیادہ کریٹیکل بیٹل گراؤنڈ بن چکی ہے, ریسلنگ گراؤنڈ بن چکی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سب کانشیسلی ان کو فالو کیا ہے. ہم اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے حاصل نہیں کیا. ہم نے بس وہ
اگر ہمارے معاشرے میں فیملی اور میرج کورسز ہوتے بھی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کورسز ہوتے ہیں؟ مثلا وائف کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اہل البیت نے ہمارے نزدیک کچھ اور بیان نہیں کیا ہے. مثلا وائف کہتی کہ شوہر کا کام فقط میرا نان و نفقہ اور پاکٹ منی دینا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ مثلا وائف کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہے مجھے. یہ ہمارے حقوق ہیں، اگر یہ حقوق نہ ہوئے تو دیٹس اٹ، ہماری فیملی ختم. یہ ویسٹرن سوچ ہے بھائی. اہل البیت اس سے بڑھ کر بیان فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک اور اسٹیٹسٹکس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ وہاں پر امریکہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں رسمی ازدواج، آفیشل جو ازدواج اور شادی سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں کمی کا آنا. دیکھیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں. According to the United States Census Bureau, the official statistics of marriage in the United States of America, between the age 18 to 34, 18 سے 34 سال کے درمیان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، in the last 40 years have come down to an approximately half a number. یہ 50% سے زیادہ شادیوں میں کمی آئی ہے 18 to 34 کے درمیان، ایج گروپ کے درمیان. مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1978 میں کہتے ہیں کہ 59% لوگ شادی کیا کرتے تھے. اب 2018 میں 29% آف دا امریکن پاپولیشن شادی کرتی ہے. دیٹس اٹ. آپ امیجن کریں، صرف 29%. یہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے طلاقوں کا بڑھنا، ایک طرف سے شادیوں میں کمی آنا، دوسری طرف سے طلاق اور ڈائیورس کیسز میں اضافہ ہونا. یہ کہتے ہیں کہ 1960 میں طلاق کے ریشیو میں 12% کا اضافہ ہوا، اور 2022 میں، ابھی 2 سال پہلے 2022 میں، اب آپ امیجن کریں، وہاں 12% تھا 1960 میں، 2022 میں ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر 48% طلاقوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا یہ فیملی بحران اور ڈیزاسٹر کی علامت نہیں ہے؟ یہ تو اس کا مطلب فیملی سسٹم وہاں ختم ہو رہا ہے. آخری اسٹیٹسٹکس میں پیش کروں گا، اپنا سیشن تمام کروں گا، اور اگلے سیشن کا ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. آخری اسٹیٹسٹکس جرمنی اور اٹلی کی ہے. وہ یہ ہے کہ اب ظاہراً جرمنی یا اٹلی مجھے تردید ہے، لیکن ان کنٹریز میں سے 70%، 70% جو پاپولیشن ہے، جو جمعیت ہے، وہ حرام زادے ہیں، زنا زادے ہیں، نامشروع اولادیں ہیں. اب کیا ہمارے ڈراموں میں، کیا ہماری فلموں میں یہ پروموٹ نہیں کیا جاتا کہ شادی کے بغیر بھی سب چلتا ہے، شادی کے بغیر اولادیں ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ کیوں کوئی آواز نہیں اٹھانے والا؟ یہ تو 100% اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. دیکھیں، اگر ہم اہل البیت کی تعلیمات کے اوپر نہیں چلیں گے، سب سے پہلے اگر نہیں سیکھیں گے، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے کہ اہل البیت علیہ السلام کا فیملی ماڈل کیا ہے، تو پھر ہم انہی ریزلٹس اور آفٹر ایفیکٹس اور نتائج کا شکار ہوں گے، بلکہ ہو رہے ہیں، کہ جس کو ویسٹرن سوسائٹی اس وقت فیس کر رہی ہے. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے، اب ہمارے پاس 2 سیشنز اور ہیں. سیکنڈ سیشن میں اور تھرڈ سیشن میں آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر، سمرائزڈ انداز میں، وہ اہل بیتی فیملی سسٹم کے جو پرنسپلز ہیں، اہم پرنسپلز ہیں، اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی شناخت حاصل کرے. کیا مطلب؟ ایک شوہر اور ایک بیوی جب تک ایک دوسرے کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے، یہ فیملی کبھی بھی سکسیسفل فیملی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ بیوی کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یس، یہ جو میرا شوہر ہے، خدا نے اس کو مذکر بنایا ہے، مذکر، میل. اس میل کی کیا حقیقت ہے خدا کے ہاں؟
اہل البیت علیہ السلام شوہر کی کیا خصوصیات بیان فرماتے ہیں، شوہر کی روحانی خصوصیات کیا ہیں. اسی طرح شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ بیوی کی جو معنوی اور روحانی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں. میری بیوی مثلا خدا یہ فرما رہا ہے کہ ذکرن او انسا، ذکرن او انسا، میل اینڈ فیمیل. اب میل کو معلوم ہونا چاہیے شادی سے پہلے کہ فیمیل کی معنوی حقیقت کیا ہے، روحانی حقیقت کیا ہے، تب جا کے یہاں پر میرج کامیاب ہوگی. اگر میل اور فیمیل کو، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی معنوی، روحانی، اسپرچول حقیقت سے آشنائی نہ ہو تو یہ فیملی قطعاً و قطعاً اس کے اندر اختلافی جا، قطعاً و قطعاً اس کے اندر یقیناً شیطان اس کے اندر دخالت کرنے میں کامیاب ہوگا. اور پھر ہمیں ایک اور سیشن میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیتی فیملی سسٹم کے اندر جو اہم ترین پرنسپل ہے وہ محبت ہے. محبت 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 کے ذریعے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تمام ریلیشنز کے اندر ہمیشہ و ہمیشہ اس وقت سکون حاصل ہوگا جب محبت ہوگی. اب یہ محبت کیا ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خدا ہمیں توفیق دے ماہ رمضان کی توسط سے کہ خدایا ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اپنے وجود کا حصہ بنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.